السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔ واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، ہم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، پہلے پیش ہے، شر را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، ذا مد اصلی ہے، لکل یو واو لین ہے، ولقاہم قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، نو ضاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وسرورا سین کو باریک سیٹی سے و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، زا کو سختی سے سیٹی سے ادا کریں گے، مد اصلی ہے، ہم بیما میم ساکن کا اخفا ہے، مع الغنہ ہے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، بیما ما الف مدہ ہے، صبر صاد کو موٹا ادا کریں گے، اور رو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، تاؤں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وحری را کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ متکی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، علی را کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، لا الف مدہ ہے، یا غو را کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، شم میم ساکن کا اظہار ہے، سوں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، زم ساکن کا اظہار ہے، ہری را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، را موٹی ہوگی، ملانے وقفاً وصلاً را موٹی ہوگی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ ودا دا الف مدہ ہے، نیتن نون تنوین کا یہاں کیا ہے؟ اظہار ہے، علی لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، ظلا وا کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، لوہا ہا الف مدہ ہے، وذللت ذال کو نرم ادا کریں گے، قطو قاف کو موٹا، طا کو موٹا، و مدہ ہے، فوہا ہا الف مدہ ہے، تیز ذال کو نرم، لی یا مدہ ہے، لا، ٹھیک ہے جی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا۔ وَيُطَافُ طا کو موٹا ادا کریں گے، علیہم لیا لین ہے، میم ساکن کا اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، بی آ مد اصلی ہے، نیتیم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مین نون ساکن کا باریک اخفا ہے، فضتیوں واد کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وا الف مدہ ہے، بین نون تنوین کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ نت، قوا قاف کو موٹا ادا کریں گے، ری را کو باریک پڑھیں گے، اور یہ یا مدہ ہے، را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ہاں جی، یہاں بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں، یہ دو لفظ ہیں، دو کلمات ہیں، یہ بھی قواری را ہے اور یہ بھی قواری را ہے۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے پہلے قواری را پہ تو اس کو ہم الف مدہ میں یعنی کہ لمبا کر سکتے ہیں، یہ الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پہلا قواری را الف پڑھا جائے گا۔ اچھا، اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں پھر یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، کانت قواریرا قواریرا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دوسرا قواریرا ہے اس کا جو الف ہے یہ وقفاً وصلاً
پڑھنے میں نہیں آئے گا. اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں یا وقف کرنا پڑ جائے تو قواری اور قوارید، پھر یہ الف جو ہے یہ دوسرا یہ وقفاً وصلاً پڑھنے میں نہیں آئے گا. بات کی سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اب یہاں میں نے وقف کیا ہے تو قواریق میں نے جو ہے وہ الف پڑھا ہے. اگر ملا کے پڑھوں گا میں اس کو ساتھ، پھر یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ دوسرا ہے یہ وقفاً پڑھنے میں آئے گا، لیکن دوسرا جو ہے یہ قواریق یہ وقفاً وصلاً الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. اچھا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وا الف مدہ ہے، ری یا مدہ ہے. را کو باریک پڑھیں گے اور اس را کو موٹا ادا کریں گے. نون ساکن کا باریک اخفا ہے. ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا موٹا اخفا ہے. قدروا قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے، دی یا مدہ ہے. را وقفاً، ٹھیک ہے. وصلاً کیسے پڑھیں گے؟ نون تنوین کا ادغام ہوگا، غوں، ٹھیک ہے جی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وَيُسْقَوْ قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے. کا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. سن نون تنوین کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ ہے. میزا زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، سختی سے ادا کریں گے، الف مدہ ہے. جو ہا الف مدہ ہے. زن نون ساکن کا باریک اخفا ہے. جبی بی یا مدہ ہے. لا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا نون تنوین کا. عینا فیہا تسمی سلسبیلا. عی یا لین ہے، نون تنوین کا باریک اخفا ہے. فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے. تسم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے. سلسبی بی یا مدہ ہے. لا، ٹھیک ہے، وقفاً ایسے پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. وَيَطُوفُ طا کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے. علی لیا لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے. ولدا دا مد اصلی ہے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. مخل خا کو موٹا ادا کریں گے، دو و مدہ ہے. اذا ذا الف مدہ ہے. ای را کو موٹا ادا کریں گے، ای یا لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. حسب با پہ قلقلہ کریں گے. تہم میم ساکن کا اظہار ہے. یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، اس حمزہ کو واضح پڑھیں گے تحقیق کے ساتھ. یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. میں نون ساکن کا باریک اخفا ہوگا. ثو و مدہ ہے. غا وقفاً، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا ذا الف مدہ ہے. را کو موٹا ادا کریں گے، ای یا لین ہے. ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. را کو موٹا ادا کریں گے، ای یا لین ہے. نعی عی یا مدہ ہے. مو نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. وَمُلْكًا نون تنوین کا باریک اخفا ہے. کبی بی یا مدہ ہے. را، اچھا، ملانے کی صورت میں غن یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. ثیا یا الف مدہ ہے. بوسن یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے. دوسن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے. خوب واد کو موٹا ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے. رون یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. و اس سین کو باریک سیٹی سے. تب با کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ ہے. راقوں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. وحلو اسا یہاں جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. ویغا را کو موٹا ادا کریں گے، من نون ساکن کا باریک اخفا ہے. فضتیوں واد کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے.
वसक़ाहुम क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, मद असली है। मीम साकिन का इज़हार है। रब्बुहुम रा को मोटा अदा करेंगे, मीम साकिन का इज़हार है। रा को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है। नून तनवीन का यहाँ मोटा इख्फा है। तो को मोटा अदा करेंगे, हुआ मद्दा है। वक्फ़न अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे, मिलाने की सूरत में इज़हार होगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। अब मुकम्मल तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फ़िद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीर मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम थियाबु सुंदुसिन खुद्रुन व इस्तबरक़ुन व हुल्लू असाविर मिन फ़िद्दतिन वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। मुकम्मल अच्छी तरह समाअत फरमाया करें, वीडियो को लाइक किया करें, आगे मज़ीद शेयर किया करें, अपने अहबाब में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी वीडियोज़ को फैलाया करें, उनको ताकीद किया करें कि कुरान मजीद को सीखें, कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें, सही अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक कुरान मजीद को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सदक़ा जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।